میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں، نہ تویز دیتا ہوں، نہ دھونیاں دیتا ہوں، نہ ان کو یہ کہتا ہوں کہ جی مجھے شرنیاں شکرانے دو، نہ ان کو میں یہ کہتا ہوں میرے سے بیعت ہو۔ ایک ہی بات کہتا ہوں، زندگی اگر میرے پروردگار نے دی ہے نا تو اپنے آپ کو نبی پاک کا غلام بنا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ بریلوی بن، نہ وہابی بن، نہ دیوبندی بن، نہ اہل حدیث بن، اللہ تجھے مسلمان بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں دو بادشاہوں کا ذکر آپ کے سامنے کرتا چلوں۔ ایک بادشاہ جس کا نام سلطان محمود غزنوی ہے، جس نے 17 حملے کیے تھے ان کی سرزمین پر۔ اس نے ایک دن اپنے دربار میں اعلان کیا کہ یار کوئی بندہ ہماری سلطنت میں ایسا ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دے۔ کس سے ملاقات کرا دے؟ خضر علیہ السلام۔ ہر نبی نے اللہ کے بندوں سے تعلق اور وابستگی کا ذریعہ ڈھونڈا ہے، نیک لوگوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا یا اللہ مجھے خضر علیہ السلام سے ملا دے، اور پھر قرآن میں وہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے حرف بحرف۔ سلطان محمود غزنوی کو بھی یہ چاہت پیدا ہوئی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اعلان کیا، ایک شخص دربار میں کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملا سکتا ہوں، لیکن مجھے اس کے لیے 6 مہینے کا لنگر چاہیے۔ میں غریب ہوں، میرے گھر کی توفیق اتنی نہیں ہے، تو میں بچوں کو دے کر تو میں وظیفہ شروع کر دیتا ہوں۔ اس نے لنگر دیا، ادھر سے دربار سے لنگر اس کے لیے جاتا تھا۔ 6 مہینے تک یہ وظیفہ کرتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد آیا، بادشاہ نے کہا بلاؤ بھائی، اس بندے کو بلایا گیا، آیا، کہنے لگا کہ بھئی یہاں بتاؤ۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا بتاؤ بھئی تیرا وظیفہ مکمل ہوا؟ ملاؤ خضر علیہ السلام سے۔ کہنے لگا کہ وہ تھوڑا سا بیچ میں رد و بدل ہو گیا تھا، اوپر نیچے وظیفہ ہو گیا تھا، 6 مہینے کا اور ٹائم دے۔ بادشاہ سلامت نے پھر 6 مہینے کا ٹائم دیا، 6 مہینے کا لنگر بھی چلا گیا۔ اب 6 مہینے کے ٹائم کے بعد جب وہ واپس آیا، بلایا بادشاہ نے، بلاؤ، اب سال ہو گیا ہے تو ابھی میری ملاقات کرائے۔ اب وہ دربار میں آ کے ہاتھ باندھ کے یوں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، میں غریب تھا، میرے پاس اتنی توفیق نہیں تھی کہ میں بچوں کی پرورش کر سکوں، تو مجھے معاف کر دیں، میرے سے غلطی ہو گئی، میں خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتا۔ بادشاہ سلامت کے دربار میں ایک شخص کھڑا تھا، بڑی نورانی صورت والا، بڑے پیارے چہرے والا، بڑا اچھا لباس پہنے ہوئے۔ بادشاہ سلامت نے اپنے ایک وزیر کو کہا بتاؤ بادشاہ سلامت سے جب کوئی بندہ جھوٹ بولے اور غلط رزق ایسے لے اس کی کیا سزا بنتی ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا بادشاہ سلامت اس کی گردن قلم کر دو اور اس کی کھال اتار دو، تاکہ آپ کی ریاست میں پتہ چلے کہ آئندہ کوئی بادشاہ سلامت سے جھوٹ نہ بولے۔ بادشاہ سلامت نے وہ نورانی چہرے والے بندے سے پوچھا بابا جی آپ بتائیں اس نے ٹھیک کہا؟ انہوں نے کہا جی اس نے بالکل ٹھیک کہا۔ دوسرا ایک وزیر اس سے پوچھا بھائی تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ اور نے کہا اس کے ساتھ آپ اس کی گردن قلم نہ کریں، اس کے اوپر کتے چھوڑے جائیں، یہ کتے اس کو نوچ نوچ کے کھا جائیں۔ انہوں نے وہ بزرگ نورانی صورت والے جو بزرگ تھے ان سے پوچھا بتائیں جی اس نے ٹھیک کہا ہے؟ بزرگوں نے کہا ہاں جی اس نے بھی ٹھیک کہا۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنے دربار کے اندر ایک ایاز نامی وزیر کو کھڑا کیا، تم بتاؤ کیا اس نے ٹھیک کیا ہے یا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اس نے ایاز نے کہا بادشاہ سلامت سال کے اندر پتہ نہیں کتنا رزق آپ کا ضائع بھی ہو گیا ہوگا، 1 سال میں اس کے بچوں نے کھا لیا تو آپ کو کیا فرق پڑ گیا؟ اس کے جھوٹ نے آپ کو کیا نقصان دیا ہے؟ کوئی نقصان نہیں دیا، آپ اس کو معاف کر دیں۔ بادشاہ نے پھر منہ موڑا، اس بزرگ سے پوچھا اس نے ٹھیک کہا ہے؟ تو بزرگوں نے کہا اس نے بھی ٹھیک کہا۔ بادشاہ کو غصہ چڑھ گیا، اس نے کہا
बाबा जी वो जो कह रहा था कि गर्दन कलम करो वो भी ठीक है, फिर जिसने कहा कुत्ते छोड़ो आपने कहा वो भी ठीक है, इसने कहा माफ कर दो आप कहते ये भी ठीक है। वो बाबा जी कहने लगे जिसने पहले कहा ना गर्दन काट दो और इसकी चमड़ी उधेड़ो वो कसाई नस्ल से है, उनका तो शेवा ही गर्दनें काटना और खाले उतारना है। उसने अपने खानदान का बताया है कि मैं कसाई खानदान से हूं, ठीक कहा। दूसरा जिसने कहा कुत्ते छोड़ दो वो बादशाहों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, उन्होंने सारी जिंदगी कुत्ते ही नहलाए हैं, उनके ज़हन में कुत्ते ही आए हैं। उन्होंने कहा जो ये अय्याज खड़ा है ये दरअसल अय्याज नहीं, ये सैयद अय्याज हुसैन शाह है, ये सैयद ज़ादा है, सैयद के मुंह से कभी भी किसी के लिए जुल्म नहीं निकल सकता। सुभान अल्लाह। सैयद के मुंह से किसी के लिए जुल्म नहीं निकल सकता।